زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک خصوصی عنوان پر رکھا گیا ہے، اور آج کا ہم نے جو موضوع ٹاپک منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق. اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے عنوان پر گفتگو شروع کروں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور ہر طرح کی تعریف اور بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو سارے کائناتوں کا رب اور خالق ہے. اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس کائناتوں کے اندر امن اور رحمت کا پیغام لے کر آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. آئیے آج جو عنوان ہم نے آج کے اس درس کے لیے منتخب کیا ہے، وہ عنوان جو شاید ہی آج سے پہلے آپ نے کسی سے سنا ہوگا، اور اتفاق کی بات جب یہ عنوان میرے ذہن میں آیا تو اس طرح کی حدیثیں میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی. عنوان کیا ہے ہمارا آج کا؟ کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق. آپ تھوڑا اگر یہ عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہہ رہا ہوں اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق. مطلب کیا ہے؟ اسلام ایک دین، ایک مذہب جس کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اسلام پہ عمل کرنے والوں کو، اسلام کو ماننے والوں کو اسلام اگر کچھ حقوق دیتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اسلام ان لوگوں کو حقوق دینے کی بات کر رہا ہے جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں.
ان لوگوں کے حقوق کی میں بات کر رہا ہوں اسلام کے پس منظر میں جو مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اب کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں غیر مسلم کا معنی معلوم نہیں ہوگا، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر مسلم کو گالی بھی سمجھتے ہیں، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اردو صحیح سے نہیں آتی، غیر مسلم کا معنی انہیں معلوم نہیں۔ بالکل آسان سے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ جو کوئی بھی اس کائنات کے اندر ایک اللہ کو ماننے والا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے والا ہے، محمد الرسول اللہ اور سارے نبیوں پہ ایمان لانے والا ہے، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے والا ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، اور بیت اللہ کا حج کرنے والا ہے، ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو مسلمان کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب غیر مسلمانوں میں آتے ہیں۔ جیسے میں اگر ہندو کہوں گا تو ہندو بھائی اسلام کو نہیں مانتے تو وہ غیر مسلمان ہیں، عیسائی جو اسلام کو نہیں مانتے تو وہ غیر مسلمان ہیں، یہودی جو اسلام کو نہیں مانتے تو وہ غیر مسلمان ہیں، بدھسٹ جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ اسلام کو نہیں مانتے تو وہ غیر مسلمان ہیں۔ یعنی آج کا ایک ایسا عظیم موضوع میں نے منتخب کیا ہے کہ یہ اسلام کے علاوہ جتنے لوگ غیر مذہبوں کو ماننے والے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم یا نان مسلم کہتے ہیں، ان کے حقوق کی آج بات کریں گے اسلام کے پس منظر میں انشاءاللہ۔ در حقیقت آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب سے اسلام شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، اور میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک، اسلام کے دشمن پہلے سے تھے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے۔ اور یہ اسلام کے جو دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہمیشہ سے ایک کوشش کیے ہیں کہ اسلام کو دبانے کی، اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی۔ ہر دور میں اپنی اپنی طرح سے وہ الگ الگ کوششیں کرتے آئے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کو ختم کر دیں۔ لیکن ایک شعر میں آپ کو کہوں گا جو اسلام کو دبانے کے تعلق سے ہے۔ شاعر نے کہا کہ صدیوں سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، محمد رسول اللہ کے دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، نوح علیہ السلام کے دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، صالح علیہ السلام کے دور میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ صدیوں سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو اسلام کے اندر ایک ایسی طاقت اور ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ اتنا ہی پنپے گا جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، یہ اتنا ہی پھیلے گا جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اور آج کے دور میں بھی بہت الگ الگ طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، بہت طرح کی چالیں چلی جا رہی ہے، بہت طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک منصوبہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ساری دنیا کے لوگوں کو، یہاں تک کہ اکثر مسلمانوں کو بھی یہ باور کروایا گیا، یہ سمجھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ دیکھو اسلام جو مذہب ہے، اسلام جو دھرم ہے، اسلام جو دین ہے، وہ قتل کی اجازت دیتا ہے، جو قتل و خون غارت گری پہ ابھارتا ہے، یہ اسلام ہے جو دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے جو لوگوں کا قتل عام کرنا سکھاتا ہے۔ کھولیے گا آپ کا ٹی وی چینل، بتایا جائے گا عبداللہ پکڑا گیا، محمد پکڑا گیا، عبد الرحمن پکڑا گیا، بم پھوڑ دیے، گولی مار دیے، مسلمانوں نے دہشت مچا دی، اسلام دہشت گرد ہے، یہی بتایا جائے گا نا چو طرف، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد پہ ابھارا جا رہا ہے، جہاد ہے اسلام کے اندر، جہاد کا مطلب قتل کرنا ہے، فساد کرنا ہے، مار ڈالنا ہے، خون ریزی کرنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے
ان پڑھے لکھے جاہلوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اسلام کو دہشت گرد مذہب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پڑھے لکھے جاہلوں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہر دھرم کا اپنا ایک نام ہوتا ہے. ہندوازم کا ایک نام ایک ہے، اس کو کہتے ہیں سناتن دھرم. ایک ہے کرسچینٹی، ایک ہے جوڈائزم، ایک ہے بدھزم. ان لوگوں کے نام لاجیکل دیے گئے ہیں. بدھ مت کو، بدھا کو ماننے والوں کو بدھسٹ کہتے ہیں. جوڈائزم، کرسچینٹی، اس کے پیچھے ایک جیسس کرائسٹ تھے، اسی لیے ان کے مذہب کا نام کرسچینٹی رکھا گیا. کیا کبھی کسی نے سوچا کہ بھائی یہ جو مسلمانوں کا مذہب ہے اسلام، اس کا نام اسلام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کا نام اسلام ہی رکھا گیا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام جو ہمارے دین کا نام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سارے دنیا کے دینوں کے اندر اللہ کے پاس اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو وہ دین اسلام قبول کیا جائے گا. اب آئیے یہ دین اسلام کا نام اسلام کیوں رکھا گیا ہے تھوڑا سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد جو پڑھے لکھے جاہل ہمارے معاشرے میں اسلام کو دہشت گرد بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں سمجھائیے یہ بات کہ دیکھو اسلام کا جو نام ہے وہ عربی زبان سے آیا ہے. عربی زبان سے، عربی زبان میں اسلام لفظ نکلا ہے سلام سے، اور عربی زبان میں سلام کا مطلب ہوتا ہے امن، سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، سلام کا مطلب ہوتا ہے شانتی. کیا ہوا اسلام کا مطلب؟ امن. اسلام کا مطلب شانتی. اسلام کا مطلب پیس. جو مذہب کا نام، جو دین کا نام، جو ریلیجن کا نام خود پیس کی بنیاد پر، شانتی اور امن کی بنیاد پر رکھا جائے، بھلا بتاؤ وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ میں ایک پوسٹر پڑھا، ایک پوسٹر، کانٹرڈکٹ ورڈز ہوتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ والے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ممکن ہونا ناممکن ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ممکن ہونا حد درجے ناممکن ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے میں نے کل برف کھائی ہے جو بہت گرم تھی، آپ کہیں گے بھائی یہ جمتا ہی نہیں. آپ کہیں گے گرم برف ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ کہیں گے بھائی کل بازو ایک گوڈاؤن کے اندر آگ لگ گئی تھی، بڑی ٹھنڈی آگ تھی، آپ کہیں گے کانٹرڈکٹ ہے، ضد ہے تمہاری بات کے اندر، برف گرم ہو ہی نہیں سکتا، آگ ٹھنڈی ہو ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے جو مذہب کا نام شانتی اور پیس امن ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. تم ایک طرف کہہ رہے ہو امن کا مذہب دہشت گرد ہے، ارے بھائی تمہارے بات میں کچھ دم نہیں ہے. تم ایک طرف کہہ رہے ہو پیسفل ریلیجن اسلام دہشت گرد سکھاتا ہے. کانٹرڈکشن ہے بھائی، اس میں تضاد ہے، ضد ہے یہ باتوں کے اندر. آئیے آج کا جو میں نے عنوان چنا ہے، یہ عنوان چننے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ، پورے گلوب، پورے ملکوں کے اندر، چاہے مسلم ممالک ہو چاہے غیر مسلم ممالک ہو، چاہے مسلمانوں کی کنٹری ہو چاہے غیر مسلمانوں کی کنٹری ہو، چاہے حکومت جس کی بھی ہو، ہر خطے کے اندر ایک کام ہونا بے حد ضروری ہے. آج کے دور میں ایک بات یاد رکھیے، ایک کام جو بے حد ضروری ہے آپ کے اور میرے لیے، اور وہ کام یہ ہے کہ جہاں اسلام ہمیں امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے، پیس کی تعلیم دیتا ہے، وہیں اس اسلام کو لے کر ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے نان مسلمان بھائیوں کے اندر یہ اسلام کو لے کر بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیے بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں. انہوں نے آج تک اسلام کو پڑھا نہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا نہیں، لیکن وہ سنی ہوئی باتوں سے اسلام کے تعلق سے بہت ہی مس انڈرسٹوڈ ہے. اب وہ غلط فہمیوں کو دور کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ جو باتیں میں آپ کو علماء کی کتاب سے صرف کاپی کر کے دوں گا، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں صرف علماء کی کتاب پڑھتا ہوں، وہ چیزیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. ایک
بہت ہی تحقیق شدہ عالم جن کا نام عبداللہ ناصر رحمانی ہے، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. وہ کتاب کے اندر سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حدیثیں سنا دوں گا سیدھے سیدھے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ معاشرہ اتنا بد سے بدتر ہو گیا ہے کہ جہاں پر گھر میں رہنے والا بھائی کا بھائی حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، جہاں پر گھر میں رہنے والی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، جہاں پر گھر میں رہنے والا شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، جہاں پر رہنے والی اولادیں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، اس معاشرے میں کھڑے ہو کر میں آپ لوگوں کو غیر مسلمانوں کے حق ادا کرنے کی باتیں سنانے لگا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، بس وہی باتیں دہرا دوں گا جو کتاب کے اندر لکھی ہے. آئیے انشاءاللہ آج کے اس نشست کے اندر میں آپ لوگوں کو جن باتوں سے واقف کروانے والا ہوں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. پہلی چیز یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام نے جہاد کی اجازت دی ہے. اسلام کے اندر جہاد یعنی اللہ کے راستے میں برائی کے خلاف اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے لڑنا اسلام نے سکھایا ہے. یہ بات بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس سے پرموٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز میں، نیوز چینلز کے اندر اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے یہ جہاد کو بہت پھیلا کر رکھا ہے کہ اسلام نے جہاد سکھایا، جہاد سکھایا، جہاد سکھایا. اسلام نے قتل سکھایا، قتل سکھایا، قتل سکھایا. اسلام کہتا ہے نان مسلمز کو مار دو، اسلام کہتا ہے ہندوؤں کو مار دو، اسلام کہتا ہے کرسچنز کو مار دو. یہ بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی وہاں پر نان مسلمز کو جینے نہیں دیا جائے گا، جہاں پر مسلمانوں کی خلافت آ جائے گی وہاں پر نان مسلمز کو پنپنے اور جینے نہیں دیا جائے گا بلکہ مار دیا جائے گا. یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر آج پھیلائی گئی ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے چند اہم باتیں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات آج کے اس نشست میں جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ بات اسلام کا صحیح نظریہ ہم سب کے سامنے پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں اسلام کا صحیح نظریہ غیر مسلمان کو بتانا تو دور، ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے کہ اسلام کا نظریہ اس معاملے میں کیا ہے. آئیے انشاءاللہ آج کی نشست کی جو سب سے پہلی حدیث میں آپ کے حوالے کرنے والا ہوں وہ بڑی ہی قیمتی حدیث جو مسند احمد اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں لائی ہے. اور کہا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا. کہاں کی حدیث ہے بھائی؟ مسند احمد اور امام طبرانی کی حدیث کی کتاب. اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون سا اسلام افضل ہے؟ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ. کہا لوگوں اسلام کے اندر سب سے افضل اسلام، سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے، اسلام پر عمل کرنے والوں کے ہاتھوں اور زبانوں سے تمام لوگ محفوظ رہیں. اللہ اکبر. تھوڑی حدیثوں میں من سلم المسلمون کا لفظ بھی آیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، لیکن آج میں حدیث سنا رہا ہوں اس کے اندر مسلمان لفظ نہیں آیا. من سلم الناس، سب لوگ، چاہے کہ وہ اسلام پر چلنے والے ہو مسلمان، چاہے کہ وہ اسلام پر نہ چلنے والے غیر مسلمان. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایو الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ وہ اسلام افضل ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کو نہ زبان سے تکلیف دی جائے اور نہ تو ہاتھ سے تکلیف دی جائے.
اسی قسم کی ایک اور روایت جو امام طبرانی نے روایت کی ہے، کہا ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور پوچھنے لگا ایول مسلمین خیر، کون سا مسلمان سب سے بہترین ہے بتائیے، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے وہی جواب دوہرا کر کہا، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہو ایسا مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اسلام کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے۔ بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ جی کون کون بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ پورے، ماشاءاللہ۔ اب سے ڈیوٹی ہے، اب یہاں سے نکل لیں گے نا، یہاں سے ڈیوٹی۔ اچھا اب یہ حدیث سناتے گا غیر مسلمان کو جا کے، دیکھو اسلام کے اندر ایسا نہیں، اس پہ عمل کریے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ بتائیے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کسی بھی انسان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینے والا نہ بنوں گا انشاءاللہ۔ آ گیا سمجھ؟ اسلام کا صحیح نظریہ سمجھ میں آ گیا نہیں لوگوں کے تعلق سے؟ اب آئیے انشاءاللہ آج کا عنوان کیا ہے؟ آج کا ہمارا عنوان اسلام میں غیر مسلمانوں کے حقوق۔ ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ حاضر ہے نہیں ہے دیکھنے کے لیے کرتا ہوں۔ ایک کام کریں گے اس سے پہلے انشاءاللہ، وہ کام یہ کریں گے، تھوڑا سا آپ لوگ صحیح بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑا صحیح بیٹھ جاؤ، پہلے ادھر آ جاؤ، سامنے آؤ، آ جاؤ اندر بیٹھو۔ ڈسپلن ہونا ضروری ہے۔ نماز میں ترتیب سکھائی گئی نا ہمیں، نماز میں ترتیب سکھائی گئی، ترتیب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اٹھو اٹھو ادھر آؤ، تم بھی اٹھو ادھر آؤ، برابر آؤ ادھر سامنے بیٹھو، ماشاءاللہ یہ اچھا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ذرا ایک دفعہ عنوان دوہرا دو میرے ساتھ، کیا عنوان ہے آج کا ہمارا؟ اسلام میں غیر مسلمانوں کے حقوق۔ بڑی عجیب بات ہے نہیں؟ اسلام کے نئے ماننے والوں کو اسلام کے حقوق میں بتانے والا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ آئیے انشاءاللہ یہ بتانے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن کام کرتا ہے نا، ذہن کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے حساب سے اسلام کے اندر غیر مسلمانوں کے کچھ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ لوگوں کے حساب سے ہوں گے؟ کون کون کہہ رہے ہوں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اور باقی کے نہیں ہوں گے جو کہہ رہے ہیں انہوں ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں ہوں گے؟ بھئی اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں تو اسلام کیا حق دیں گا انہیں؟ اچھا چلیے اس کے بعد ایک اور سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر اسلام کے اندر، آپ لوگوں کے نظریے کے حساب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر اسلام کے اندر غیر مسلمانوں کو کچھ حقوق دیے گئے ہوں گے تو غیر مسلم کا سب سے پہلا حق کیا ہوگا؟ کون بتا سکتے ہیں؟ بتاؤ، بتا سکتے کوئی؟ گیس کرو، گیس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا حق، ہاں ان کی جان کی حفاظت، چلیے پہلا حق۔ اور کچھ گیس کوشش کرو، غلط بولو مگر بولو۔ صلہ رحمی سے بات کرنا دوسرا حق، پہلے حق میں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور کچھ اتنا ہی؟ یہی ہماری سوچ محدود ہے، یاد رکھیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری قرآن حدیث آپ چھان چھان کر پڑھ لیجئے گا، قرآن کی ساری آیتیں اور اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں یاد رکھو، اسلام کے اندر اگر غیر مسلمانوں کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق کوئی ہے تو اس تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہے، یاد رکھو۔ کیا ہے پہلا حق غیر مسلمان کا؟ نہیں بولا اسلام غیر مسلمان کو دعوت دو، بولا نہیں بولا؟ سب سے پہلا حق یاد رکھیے، سب سے پہلا حق۔ آپ پوچھیں گے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی نا، کیا دی گئی؟ نبوت دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے پہلے جتنے مکہ میں غیر مسلمان تھے انہیں کیا کیا؟ نماز کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور کہا لوگوں یہ کائنات کے اندر اگر تمہارے لائق، تمہارے بہتری کے لیے کوئی دین بنایا گیا ہے تو وہ دین اسلام بنایا گیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ کیا ہے پہلا حق غیر مسلمان کا؟ اسلام کی دعوت دینا۔ آج اسلام کی دعوت کے معاملے میں غیر مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ لاپرواہی کہیں بڑھتی جا رہی ہے تو وہ یہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی اس بات پر دھیان دینا نہیں چاہتا، ہم میں سے کوئی اس بات پر توجہ دینا نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ کا کلیگ ہے، آپ کے ساتھ پڑھنے والا کالج میں آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا علاج کرنے والا آپ کا ڈاکٹر ہے، آپ کا سودا بیچنے والا کرانہ اسٹور کا مالک غیر مسلمان، ہندو یا کرسچن ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کا حق آج تک ادا نہیں کیا۔ کیا ہے اس کا پہلا حق؟ اتنا ہلو بولتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم سوال کرنا بھول گیا۔ سوال کیا ہے معلوم؟ حق کس کو بولتے؟ یہ بولیے، حق کس کو بولتے؟ اچھا بولتے رہے منہ اٹھا کے، اس کا حق ہے بول کے بولتے رہے۔ پہلا حق کیا ہے غیر مسلمان کا؟ حق کس کو بولتے؟ یہ بولو چلو۔ اچھی بات بتانے کو حق بولتے ہیں۔ حق ایسا بولتے دیکھو، ارے بھیا اس کا حق ہے اس کو دے دو، بولتے دیکھو، تو یہ حق کیا چیز ہے؟ نہیں جی، حق کا میننگ سمجھو، حق کا معنی نہیں معلوم میکسیمم لوگوں کو۔ حق کس کو بولتے یہ بولو، وہ والا حق نہیں کہ یہ حق اور باطل کا حق نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ حق کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ایسا بولتے دیکھو، ماں باپ کا حق ادا کر دو، بولتے نہیں بولتے؟ بڑوں کا حق ادا کرو، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرے، بیوی ہے تو شوہر کا حق ادا کرے، بولتے نہیں بولتے؟ بتاؤ حق کا معنی کیا ہوتا ہے اس میں؟ ذمہ داری، ایک ذمہ داری، اور نہیں، حق کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ حق کا معنی ہوتا ہے حصہ۔ کیا ہوتا ہے ذرا بولو زور سے؟ حصہ۔ حصہ سمجھتے نہیں؟ جب میں حق کا معنی سمجھانے کے لیے ڈکشنری دیکھ رہا تھا تو اب ہمارے حیدرآباد کے ماحول کے حساب سے مجھے تقریر کرنی ہے، مجھے حیدرآبادی لوگوں کو مخاطب ہونا ہے، تو میں بہت سوچنے لگا کہ حق کا صحیح معنی کیسے سمجھاؤں۔ بہت کافی محنت کے بعد یہ لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حق کا معنی ہوتا ہے اس کا حصہ۔ سمجھتے ہیں حصہ؟ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب کی 500 گز کی زمین ہے، کتنے گز کی؟ اگر آپ 5 بھائی ہے تو ایک ایک کا حق کتنا ہوگا؟ ایک ایک کا حصہ کتنا ہوگا؟ ہے نہیں حق؟ اچھا مثال کے طور پہ اگر ایک بھائی کو اس کا حصہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ لڑے گا نا؟ لڑے گا نہیں لڑے گا؟ لڑے گا۔ اور اگر اس کا حصہ ادا نہیں کیا گیا تو مسائل پیدا ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر اس کا حصہ ادا نہیں کیا گیا تو وہ کورٹ کو جائے گا اور بتائے گا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، 500 گز کی زمین ہے، یہ 4 بھائی مل کے میرا حصہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو حق کا معنی کیا ہوا؟ حصہ۔ اچھا اگر اس کا حصہ اسے نہیں ملے گا 5ویں بھائی کو اور وہ جج کے پاس چلے جائے گا تو جج کیا کرے گا؟ ذرا بتاؤ بتاؤ، جج کیا کرے گا؟ 2 کام کرے گا جج۔ نمبر 1 انہیں انٹیمیشن دے گا اور کہے گا کہ دیکھو ڈاکیومنٹس، پروفس، ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو حق دے دینا چاہیے، اگر اس کا حق ادا نہیں کیا گیا تو تمہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے عوض میں سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالا جائے گا، پینالٹی ادا کرنا ہوگا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ حق کا معنی ہے، حصہ ہوتا ہے اس کا معنی۔ اور یاد رکھو اس دنیا کے اندر
تم اپنے سگے بھائی کو حصہ نہیں دو گے وہ جج کے پاس جائے گا. جج ایک انسان ہوگا عدالت میں بیٹھا ہوا, عام سی عدالت ہوگی, اس کی ریٹائرمنٹ آئے گی تو جج بھی ریٹائرڈ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو غیر مسلمان کا حق دعوت اللہ, اگر ہم اس کا حصہ اسے ادا نہیں کرے گے تو وہ بھی ایک جج کے پاس جائے گا, جو جج سارے ججوں کا جج ہوگا, اللہ تبارک و تعالی. اور وہ جج کبھی ریٹائرڈ نہیں ہو سکتا, اور وہ جج کے فیصلے کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیس کے اوپر اور ایک کیس ڈالتے ہیں یہاں پر جا کے, ہائی کورٹ میں کیس ہار گئے تو سپریم کورٹ میں جاتے, وہ سپریم کورٹ سے بھی سب سے ہائیسٹ کورٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کا فیصلہ آنے کے بعد کوئی اور جج اور وکیل کام نہیں کر پائے گا. آ گیا سمجھ میں حق کا معنی کیا ہے؟ آیا نہیں آیا؟ اب انشاءاللہ یہاں سے پہلا حصہ میں آپ کو سمجھا دیا کہ دعوت اللہ ایک غیر مسلمان کا سب سے پہلا حق ہے. اب حق کا معنی حصہ, وہ اس کی اپنی جاگیر ہے, سمجھ جائیے گا, وہ اس کا اپنا حق ہے, وہ اس کا اپنی خاص چیز ہے جو اسے کوئی چھین نہیں سکتا. اور اگر حق چھینیں گے تو کس میں سے ہو جائیں گے؟ نیکوکاروں میں سے, گناہگاروں میں سے, گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے. آئیے انشاءاللہ آج کی نشست میں دوسرا حق جو غیر مسلمانوں کو اسلام نے دیا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو مسند احمد کے اندر آئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ دیکھو غیر مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ. کس کے لیے؟ جنگ سمجھتے ہیں نا, جنگ ہوتی ہے, آج سے پہلے جنگ ہوا کرتی تھی اچھائی برائی کے اندر. ہندوازم کے اندر بھی جنگوں کی تفصیل آئی ہے. مہابھارت ایک جنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی برائی کے خلاف جنگ لڑی, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ لڑی برائی کے خلاف. یہ جنگوں کی حالات کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ غیر مسلمانوں کا حق بتا رہے ہیں. وقت کون سا ہے لوگوں؟ صحابہ اکرام لشکر بنا کے جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں, جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں دیکھو تم غزوے کے لیے جا رہے ہو, دیکھو تم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو, دیکھو جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو وہاں پر جانے کے بعد عیسائی رہنما جو ہوتے ہیں مذہب کے پادری, انہیں قتل نہ کرنا. کیا حق ہے غیر مسلمانوں کا؟ کہ غیر مسلمانوں کے جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں, جیسے ہندوازم کے اندر بات کی جائیں گی تو ہم کہیں گے پنڈت, شنکر آچاریہ, ایسے قسم کے نام ہوتے ہیں. کرسچن میں چلے جائیں گے تو کیا؟ پاسٹرز. اور اسی طریقے سے بدھ مت میں الگ اور جوڈائزم میں الگ جو مذہب کے رہنما ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب جنگ کی جاتی ہے اس موقع پر ہلاک کرنے سے, قتل کرنے سے منع کیا. عام وقت کی تو عام بات ہے, پھر یاد رکھیے کیا ہے غیر مسلمان کا حق؟ کہ انہیں عام زندگی میں تو دور, ان کے مذہبی رہنماؤں کو جنگ بھی ہو گئی تو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیا نہیں ہے سمجھ میں؟ یہ کس کا حق ہے بتاؤ؟ کس کا؟ غیر مسلمان کا حق ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ابو داؤد کی ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب تم جنگ کے لیے چلے جاؤ. اچھا جنگ کیا ہوتی؟ جنگ مطلب لڑائی. یہ قوم کی لڑائی یہ قوم سے ہوتی, یہ علاقے والوں کی لڑائی وہ علاقے والوں سے ہوتی, کہ وہ علاقے والے یہ علاقے والوں پر حملہ کریں اور جیت جائیں تو وہ علاقہ ان کا ہو جائے گا. یہ قوموں کی لڑائی ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہہ رہے ہیں, انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں اب ہم جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں. اچھا اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ جنگ کے لیے نکلنے والے ہیں تو کس سے جنگ کر رہے تھے ہوں گے؟ زمین کے لیے جنگ کر رہے تھے وہ لوگ, مال کے لیے جنگ کر رہے تھے. عام سی بات ہے
کہ وہ لوگ غیر مسلمانوں سے جنگ کر لے کے نہیں کر رہے تھے. کس سے؟ غیر مسلمانوں سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلام کے اندر غیر مسلمانوں کے حقوق بتاتے ہوئے دیکھو اب جب تم جنگ کے لیے نکلنے والے ہو تو دیکھو جنگ میں جانے کے بعد جو ہمارے اپوزیشن میں جس سے تمہاری جنگ چل رہی ہے نا وہ لشکر کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا. اللہ اکبر. کس کو قتل نہ کرنا؟ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا. بوڑھا جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا نا, کمزور ہوتا ہے. اسلام نے حق دیا غیر مسلمان کو, اگرچہ کہ وہی قوم کے لوگوں سے ہماری جنگ ہو رہی ہے, جنگ کی حالت میں بھی بوڑھوں کو قتل کرنا اللہ کے نبی نے منع کیا اور کہا دیکھو تم بوڑھوں کو قتل نہ کرنا اور شیرخوار بچوں کو بھی قتل نہ کرنا. یاد رکھو کس کو قتل نہ کرنا؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا اور عورتوں کو بھی قتل نہ کرنا. کس کی تعلیم ہے ذرا بتاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کی تعلیم ہے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی تو وہ ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا, یہ تو وہی کہتا ہے جو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ وہی نازل کرتے ہیں. اب یہ باتیں اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں تو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں. کیا ہو گیا مسلمان کو؟ آج یہ ISIS والے مسلمان کا چولا اوڑھ کر اور القاعدہ جیسی اور کیسی تنظیمیں ہیں, یہ تنظیمیں ساری کی ساری مل کر بچوں کو مار کر, بوڑھوں کو مار کر, عورتوں کو مار کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسلام پھیلا رہے ہیں. یاد رکھو لوگوں, اللہ کے نبی نے کہا جنگ جیسے معاملے کے اندر کہا, عام دنوں میں تو کچھ اور بات ہی ہوگی. پھر یاد رکھیے, سوچو جنگ کے موقع پر ماننا جب جائز نہیں, جنگ کے موقع پر ماننے سے منع کیا گیا, تو عام دنوں میں بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو ماننا اسلام جائز قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یاد رکھنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا کیا ہے دیکھیے آپ, مسلمان کے گھر آ رہی ہے ایک فوج. کس کی بھائی؟ وہ ابو بکر البغدادی کی, ISIS کے ماننے والوں کی. کیا کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیسے ظالم لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کی جانیں لے رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے تمہارے گھروں کو خالی کرو, ہم تمہارے گھروں کی تلاشی لینے کے لیے آئے ہیں. کون؟ یہ مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر پھرنے والے گنڈے, ایک نمبر کے قاتل جو لوگ ہیں, یہ لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گھروں سے نکلو, گھروں کی تلاشی لینے کے لیے ہم آئے. سارے لوگوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, سب کو باہر کرتے ہیں گھر کے, اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ گھروں کے اندر چند دیر رکتے ہیں اور گھروں سے جب واپس نکلتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ملا, جاؤ اپنے گھروں میں رہ جاؤ. جیسے ہی یہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں, یہ لوگ آبادی سے دور جا کر جو اندر بم فٹ کی گئے تھے دور سے ریموٹ کنٹرول سے وہ بموں کو پھوڑ دیتے ہیں. وہی گھروں کے اندر بچے بھی مر جاتے ہیں, بوڑھے اور عورتوں کو بھی مار دیا جاتا ہے اور نام اسلام کا لیا جا رہا ہے. نہیں نہیں لوگوں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں. مسلمانوں کو مارنا تو دور کی بات, اسلام تو کہتا ہے اگر جنگ کا بھی ماحول ہے تو تم بوڑھوں کو مار نہیں سکتے, جنگ کا بھی ماحول ہے تو تم بچوں اور عورتوں کو مار نہیں سکتے. کیا ہے غیر مسلمانوں کے حقوق؟ کہ ان کے بوڑھوں اور بچوں کو اور ان کی عورتوں کو نہ مارا جائے. کس کے حق بتا رہا ہوں لوگوں, ذرا بتاؤ کس کے؟ غیر مسلمانوں کے حقوق بتا رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو غیر مسلمانوں کا ایک اور حق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک دفعہ ایک جنگ میں جا رہے تھے. یہ سارے واقعات جنگ کے ہیں. کیوں سنا رہا ہوں جنگ کے واقعات؟ بتاؤ ذرا. جنگ کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں, جنگ کا موقع لڑائی کا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا دشمن کمزور ہے کہ طاقتور, بس دشمن کی جو چیز مل جاتی ہے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا آج. جب ایک لشکر, ایک قوم دوسرے قوم سے لڑتی ہے, کوئی مروت کا نام نہیں, کوئی رحم دلی کا نام نہیں ہوتا,
بس مارتے ہی چلے جاتے ہیں دھڑا دھڑ، ان کے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو مارا جاتا ہے۔ ایک ایسی سچویشن اسلام کی بتا رہا ہوں کہ جنگ کے موقع پر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا تو عام موقع پر مارنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کون؟ انس بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ابو داؤد کی روایت، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے تھے۔ غزوہ مطلب وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی ساتھ خود شریک ہوں، وہ جنگ میں جا رہے ہیں۔ ہوا کیا، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے غیر مسلموں کے راستے کو ٹائٹ کر دیا، آنے جانے کا راستہ بند کر دیا ان کا، اور ان کے مال لوٹنے لگے، ان کے مال چھیننے لگے زبردستی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اعلان کرو، اعلان کرو۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ لوگوں خبردار سنو، لوگوں خبردار سنو، جو کوئی بھی لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں تکلیف دے، تو یاد رکھو یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہاد کا موقع ہے، جنگ پہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں زبردستی گھس جانا، ان کے مال کو لوٹ لینا، ان کے مال کو جبرن لے لینا، ان کے راستوں کو روک کر انہیں تکلیف دینا، یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور آج یہی سب اعمال کر کے اسلام کا نام لیا جا رہا ہے نا، بیجا معصوموں کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، بیجا معصوموں کے گھروں کو لوٹ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ نہیں لوگوں، یہ اسلام نہیں، یہ جہاد نہیں، بلکہ یہ دہشت گردی ہے۔ یاد رکھنا، اسلام نے کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی، یاد رکھو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نامایہ ناز صحابی ہے ابو بکر صدیق، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے کہا کہ ایک صحابی کا لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا لوگو دیکھو تم جنگ پہ جا رہے ہو، دیکھو وہاں پر جا کر بوڑھوں کو نہ مارنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور یہ قافلہ جب شام کی طرف جا رہا ہے تو تقریباً 20 قدم یا اس سے زیادہ ابو بکر صدیق ساتھ چل رہے ہیں قافلے کے، چھوڑ دیا لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے چلتے بات بتا رہے ہیں، دیکھو لوگو تم بوڑھوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، ان کی عورتوں کو نہ مارنا، اور دیکھو ان کے مکانات نہ توڑنا، ان کے مکانات نہ توڑنا، ان کے جانوروں کو نہ مارنا، دیکھو جو درختوں پہ پھل آ جائیں، جو فصلیں ہوتی ہیں انہیں تباہ اور برباد نہ کرنا۔ غیر مسلموں کے فصلوں کو، جھاڑوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے املاک کو نقصان پہنچانا اسلام کے اندر جائز؟ بھائی صاحب کون سے وقت کی بات ہے؟ عام زندگی میں نہیں، جنگ کے وقت جائز نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ عام دنوں میں تو سوچنا بھی نہیں اسلام کے بارے میں یہ چیز۔ کیا شکل بنا کے پیش کی ہے آج اسلام کے لوگوں کے سامنے؟ کیا بتا کر اسلام کو کیا بنا کر بتایا گیا ہے کہ اسلام مار دھاڑ کا مذہب ہے؟ ہاں جو چیزیں جہاد کے اندر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جہاد کا مطلب ظلم نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جہاد کا مطلب بلا وجہ قتل کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاد کا مطلب بچوں کو مار دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ جہاد کا مطلب بوڑھوں کو مار دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاد کا مطلب بم اپنے جسم پر باندھ کر معصوم لوگوں کے درمیان میں جا کر پھوڑ دینا، یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد کا مطلب پیچھے سے بغیر علم کے وار کرنا، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد تو مردوں کی علامت ہے، یاد رکھنا۔ جہاد تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں مردوں کا سینہ ہوتا ہے، جن کے سینوں میں مردوں کا دل ہوتا ہے۔ وہ انجانے میں حملہ نہیں کرتے، وہ تو سامنے سے للکار کر کہتے ہیں آؤ ہم لڑنے کے لیے آئے، ہم سے لڑو۔ یہ جہاد ہوتا ہے صحابہ کے دور میں۔ یہ عورتوں کی مزاج کا جہاد نہیں ہے کہ تم اپنے جسم پر اندر بم چھپا کر جاؤ اور ایک قافلے کے بیچ میں جا کر بم پھوڑ دو، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ کیا ہے اسلام میں؟ غیر مسلموں کے حقوق۔ آ رہا ہے کچھ سمجھ میں؟ کیا حقوق ہے غیر مسلمانوں کے؟ یہ حقوق آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھیلانے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح سے غیر مسلموں کا ایک اور حق جو سورہ انعام میں بیان کیا گیا ہے. سورہ انعام، سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ انعام، سورہ انعام سورہ نمبر 6، اس کی آیت نمبر 108. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ دیکھو اے مسلمانوں، کس کا حق بتا رہا ہوں؟ غیر مسلمانوں کا حق بتا رہا ہوں. کہاں سے بتا رہا ہوں؟ قرآن کے اندر سے بتا رہا ہوں. سورہ انعام آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو تم غیر مسلموں کے معبودوں کو گالی نہ دو. کیا حق ہے کہ ہم غیر مسلموں کے جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں، ان کے جو بھگوان وہ لوگ مانتے ہیں، ہم انہیں گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ جہالت میں وہ پلٹا کر کس کو گالی دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. کیا حق ہے غیر مسلمانوں کا؟ کہ وہ جو معبود باطل کی عبادت کرتے ہیں، غیر خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں گالی نہ دینا ان کا اپنا حق ہے. اللہ نے دیا ہے، اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے غیر مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک اور حق اسلام کے اندر یہ بتایا گیا کہ دیکھو جب تم جنگ پہ جاؤ نا، صحابہ سے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں، جب تم جنگ پہ جاؤ تو دیکھو تم ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا. کس کو نقصان نہ پہنچانا؟ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا. غیر مسلمانوں کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہے انہیں نقصان پہنچانے سے ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو ایک دور تم پر ایک ایسا آنے والا ہے جس دور میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں چھپے ہوئے ہوں گے. کیا کہا؟ کہ وہ اب غیر قوم غیر مسلم ایسے ہوں گے جو اپنی عبادت گاہوں میں چھپے ہوئے ہوں گے. یاد رکھو تم انہیں قتل نہ کرنا بلکہ وہ جو اس کام کے لیے انہیں اپنے حال پر انہیں چھوڑ دینا. تو اسلام کے اندر غیر مسلمانوں کا حق یہ بتایا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے حقوق بتاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کہ دیکھو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر پیش کی ہے. کیا کہا؟ کہ مدینے کے وہ سرزمین پر ایک اونچے قبیلے کی عورت نے چوری کی. سنا ہے نا ہم نے واقعہ؟ ایک اونچے قبیلے کی عورت نے چوری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونچے قبیلے کی عورت ہے، وہ اونچے عزت والے قبیلے کی عورت ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، غیر مسلموں میں سے تھی. اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ ان کی اس خاندان کی عزت کا مسئلہ چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو لوگوں سنو، اگر اس عورت کے علاوہ اس عورت کے بجائے میری بیٹی فاطمہ نے بھی اگر چوری کی ہوتی تو وہی میں حکم صادر کرتا جو اس عورت کے لیے میں نے حکم لگایا ہے. چوری پر کیا حکم ہے؟ اسلام کے اندر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ حدیث سے علماء کرام نے بڑے بہترین انداز میں بتایا ہے کہ جو سزائیں ہوتی ہیں جو حد نافذ کی جاتی ہے، یہ حد جو مسلمانوں کے لیے لگائی جائے گی وہی غیر مسلمانوں کے لیے بھی لگائی جائے گی. یہ حق بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلمانوں کے مال میں سے چوری کرے گا تو یہ غیر مسلمان کا حق ہے کہ اس کے بدلے میں چوری کرنے والے مسلمانوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا پھر اگر جس کے یہاں چوری کی گئی اگر وہ معاف کرنے تیار ہے تو پھر معاف کیا جائے گا. اگر وہ غیر مسلمان معاف نہ کرے تو کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کی شرح لکھے ہیں اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دیکھو اس اعتبار سے کہ غیر مسلم معاہد جو ہوتا ہے، غیر مسلم جس نے عہد کیا ہے، وہ عہد کیے ہوئے غیر مسلم کی سزا حد ویسے ہی ہوگی جیسے ایک مسلمان کی ہوتی ہے. دونوں کے حقوق برابر ہے اس معاملے میں. یہ غیر مسلمان کا حق ہے، یاد رکھنا. ایسا نہیں
کہ اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ ہے، خلافت نافذ کر دی گئی، اور اس خلافت کے اندر اگر ایک غیر مسلمان چوری کرتا ہے مسلمان کے پاس سے تو غیر مسلمانوں کے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اگر غیر مسلمان کے پاس سے مسلمان چوری کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ چوری جس کے پاس سے ہوئی اگرچہ کہ وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے مسلمان کے. آیا سمجھ میں؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ غیر مسلم کا حق ہے. اور اسی طرح سے ظلم و زیادتی کے تعلق سے اللہ اکبر، جب یہ میں حدیث پڑھا تو بڑا تعجب ہوا. اکثر غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومت نافذ کہیں پر ہو جائے گی، اگر ان کی حکومت یا شریعت آ جائے گی یا ان کی امارت آ جائے گی یا ان کی خلافت آ جائے گی تو وہاں پر غیر مسلمانوں کے تعلق سے وہ سوچتے ہیں کہ غیر مسلمانوں پر ظلم ہوگا. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اکثر غیر مسلمان یہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں پر غیر مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا، ان کا مال لوٹ لیا جائے گا، ان کی عزت لوٹ لی جائے گی، انہیں قتل کر دیا جائے گا. اکثر ایسے لوگ سوچتے ہیں. تو آپ کیا کیجئے، یہ حدیث سنائیے انہیں. کون سی حدیث سنائیے؟ ابو داؤد کی حدیث سنائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خبردار، تم کسی غیر مسلمان پر ناحق کے ظلم نہ کرنا، ان کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی چیز چھین نہ لینا، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. کس کے الفاظ؟ اللہ کے نبی کے. کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو تم کسی غیر مسلمان پر ظلم نہ کرنا، تم اس کا مال اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس سے نہ لینا. اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو قیامت کے دن اس غیر مسلمان کی طرف سے میں تم سے لڑوں گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ میں قیامت کے دن جس کے خلاف لڑوں گا ضرور اس پر غالب ہو کر رہوں گا. اللہ اکبر. سمجھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کہ اس دنیا کے اندر اگر تم کسی غیر مسلمان پر زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، اس کا مال لوٹو گے اس کی مرضی کے بغیر، تو اللہ کے نبی قیامت کے دن اس کی طرف سے تم سے لڑیں گے اور اس کا حق دلائیں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. یہ اسلام کا نظریہ پیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں؟ آج ہے نہیں ہے؟ کون کون کریں گے؟ خالی ہاتھ اٹھائے تو نہیں ہوتا، خالی ہاتھ اٹھائے تو نہیں ہوتا. اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے آج سے کہ کس طرح سے ہم یہ باتوں کو لوگوں کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ عام کر سکتے ہیں. کریں گے نہیں کریں گے عام؟ یہ داعشیوں کو، یہ بلا وجہ جہاد پر اکسانے والوں کو یہ سمجھائیں گے نہیں؟ انشاءاللہ ضرور سمجھائیں گے. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر ایک اصول ہے، وہ اصول کا نام ہے قصاص. جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے قصاص کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے قصاص کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ. اسلام ہر ایک کو انصاف دلاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں قرآن میں کہہ دیا، دیکھو آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، اور جان کے بدلے جان. اسے کیا کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قصاص. اگر اسلامی حکومت میں کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق کے قتل کر دیا تو قاتل کو بھی موت کی سزا دی جائے گی. اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی آنکھ پھوڑ دی بلا وجہ کے تو آنکھ پھوڑنے والے کی بھی ایک آنکھ پھوڑی جائے گی.
اگر سیدھی آنکھ پھوڑی تو سیدھی پھوڑی جائے گی، بائیں آنکھ پھوڑی تو بائیں آنکھ اس کی بھی پھوڑی جائے گی. آیا سمجھ میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص. کیا کہتے ہیں؟ قصاص. اور ایک کانسیپٹ ہے قصاص کے اندر دیت. دیت کا مطلب یہ ہوتا اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق قتل کر دیا اور جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن یا اس کے رشتہ دار اگر قتل کرنے والے کو پیسے لے کر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، یا بغیر پیسے لیے کے بھی معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جو پیسے لے کر معاف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیت. کیا کہتے ہیں؟ دیت. ایک ہوتا ہے قصاص، بدلہ لیا جائے گا، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ دیت. یعنی قتل تو ہو گیا، اس کے بدلے میں اگر اسے معاف کرنا ہے تو 10 لاکھ میں انہیں معاف کر دیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے آج بھی، سعودی عربیہ میں آج ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر مسلمان کے حق کے بارے میں بتاتے ہیں. مسند شافعی کی یہ حدیث جس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں ایک مسلمان کو لایا گیا جس نے غیر معاہد مسلمان کو قتل کیا تھا. اللہ کے نبی کے پاس معاہدہ آیا، اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسلمان کے تعلق سے یہ حکم صادر کیا جاتا ہے چونکہ اس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اسلامی مملکت کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اسلامی قانون نافذ ہے. اگر یہاں پر کوئی مسلمان غیر مسلمان کا ناحق قتل کر دیتا ہے تو یہاں پر اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اس مسلمان کو بھی بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں یہ حکم یہ اس معاملے میں بتا دیا کہ غیر مسلمان کا قصاص بھی وہی ہوگا جو مسلمان کا قصاص ہے، غیر مسلمان کی دیت بھی وہی ہوگی جو مسلمان کی دیت ہے. یاد رکھنا ہے نہیں آج کئی غیر مسلمان خوف زدہ، کئی غیر مسلمان سوچتے ہیں کہ اسلامی حکومت آ جائے گی تو ہم تو مر جائیں گے، ایسا سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے نہیں آیا ہے. یاد رکھنا. اور تھوڑا تصور کریے، جو اسلام بلا وجہ کے بلا ضرورت کے ویسٹیج میں پانی بہانے سے منع کرتا ہے وہ خون بہانے پر آمدہ کرے گا. اللہ اکبر. نہیں بھائی، جو اسلام پانی بہانے سے منع کرتا ہے بلا وجہ کے، وہ بلا وجہ کے قتل کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ اللہ اکبر. لوگ غلط فہمی کا شکار ہے اس سلسلے میں. آؤ آج کے سیشن کی سب سے اہم حدیث آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر نقل کی گئی ہے. یہ حاکم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت جانتے ہیں نا؟ جنت میں کون جائیں گے؟ مسلمان، غیر مسلمان؟ مسلمان جائیں گے نا، مسلمان. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک غیر مسلمان کی وجہ سے ایک مسلمان جنت میں جانے سے رہ جائے گا؟ اللہ اکبر. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک غیر مسلمان کی وجہ سے ایک مسلمان پر جنت کو حرام کر دیا جائے گا؟ کیا کبھی سوچا؟ نہیں نا. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکم کی صحیح حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے کسی نے ایک معاہد غیر مسلمان کو قتل کر دیا بلا وجہ کے، تم میں سے کسی نے ایک غیر مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان پر جنت کو حرام کر دیں گے. یاد رکھنا. اللہ اکبر. آگے سمجھ اندازہ ہے کچھ؟ غیر مسلمان کا حق ہے کہ بلا وجہ اگر اسے قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ کہ اسلامی سلطنت ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر جنت
حرام ہے ایسے مسلمان پر. اور تعجب تو تب ہوتا آپ کو جب آپ یہ بخاری کی حدیث پڑھیں گے. بخاری کی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے معاہد کیے ہوئے غیر مسلمان کو قتل کر دیا نہ حق کے, کیا نہ حق کے کسی غیر مسلمان کو اگر تم نے قتل کر دیا, جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, ایسے مسلمان کو جس نے غیر مسلمان کا ناحق کے قتل کر دیا, ایسے مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنائی دے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری تک آتی ہے. اللہ اکبر. کیا سمجھ میں؟ یہ کس کے حقوق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں؟ غیر مسلمانوں کے حقوق. آج اسلام کو ایک قاتل, ایک دہشت گرد مذہب بتا کر پیش کیا گیا. یہ دہشت گردی کی تعلیمات ہے کیا بھائی؟ اللہ اکبر. ہرگز نہیں مسلمانوں. اسلام تو چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کیا قائم ہو جائے؟ امن قائم ہو جائے, انسانیت بچ جائے. یہ ہمارے خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کر دی اور عمل کر کے بتایا کہ دیکھو غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کون؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ آخری وقت ہو آپ کی زندگی کا آیا تو آپ نے وصیت کی. کیا وصیت کی عمر ابن الخطاب نے؟ یہ وصیت کی دیکھو لوگو, میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کا حق ادا کرنا, اور یاد رکھو اگر ان کے لیے کبھی لڑنے کا موقع آ جائے تو ان کے ڈیفنس کے لیے لڑائی بھی کر لینا. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ عمر ابن خطاب آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں غیر مسلمانوں کے تعلق سے. خلافت تھی نا پوری, خلافت کے اندر غیر مسلمانوں کا یہ حق بتایا گیا. اور کون؟ تیسرے خلیفہ کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنے غیر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا. خلیفہ ہے عثمان بن عفان, خلیفہ ہونے کے ناطے خلافت اسلام کی ہوتے ہوئے عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں کہ اپنے غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. اور چوتھے خلیفہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ دیکھو وہ غیر مسلمان, غور سے سنو, وہ ہمارے ہندو بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت نافذ ہوگی تو ان پر ظلم کیا جائے گا. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. اسلام نے کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے مسلمانوں کو. اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ یاد رکھنا, وہ اس کی اپنی غلطی ہے مسلمان کی. کس کی بات کر رہا ہوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خلافت ہے نا, خلافت کے ٹائم پہ ایک واقعہ پیش آیا. ایک مسلمان نے غیر مسلمان کو قتل کر دیا. کس کے پاس آیا معاملہ؟ حضرت علی کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ مسلمان نے غیر مسلم کا قتل کیا ہے, اب بدلے میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. قتل کیا جائے گا. ہوا یہ کہ جس کا قتل ہوا تھا اس کے بھائی کو اس قتل کرنے والے کے لوگوں نے منا لیا کہ دیکھو تم دیت لے لینا, تم پیسہ لے کر یہ مسلمان کو معاف کر دینا. تو جس کا قتل ہوا تھا اس کے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کروں گا, اس پر راضی ہوں. حضرت علی کو بات معلوم ہوئی کہ وہ قاتل کو مقتول کے لوگوں نے معاف کر دیا ہے. حضرت علی نے بلا بھیجایا, ادھر آؤ. کس کو؟ جس کے بھائی کا قتل ہوا تھا. قاتل کے بھائی, مقتول کے بھائی کو جس کا قتل ہوا تھا اس کو بلایا اور کہا دیکھو کیا تمہیں ڈرا دھمکا کر راضی کیا گیا ہے؟ کیا تم پر دباؤ ڈالا گیا ہے؟ دیکھو اگر تم پر دباؤ ڈالا گیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے انسان کی جان لی تو اس کے بدلے میں اس کو بھی مار دیا جائے گا. تو یہ غیر مسلمان کے حقوق ہے. کس کے حقوق؟ غیر مسلمان کے. کتنے حقوق ہیں آپ جانتے ہیں؟ عمر بن خطاب کے دور میں کیا ہوا؟ ایک بوڑھا غیر مسلمان,
وہ دور میں بھی تھے غیر مسلمان، اور آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پہ لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلمان جاب کرتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے، مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ عرب کنٹریز کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، لاکھوں روپیہ وہاں سے کما رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ نیوز بھی آئی تھی کہ کوئی RSS کے کوئی لیڈر کا جدہ کے اندر یا پھر سعودی عرب کے کوئی ایک علاقے کے اندر ریسٹورنٹ بھی ہے، وہ کما رہے ہیں پیسے وہاں سے، محفوظ ہے ان کی جانیں، ان کا مال محفوظ ہے، کماتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہاں پر کمپنی کے اندر مینیجرز بنے ہوئے ہیں نان مسلمز کی بات کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب کے دور میں ایک بوڑھا جو غیر مسلمان تھا، جو در در پھر کر بھیک مانگا کرتا تھا، عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ یہ غیر مسلمان بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بلا کر عمر بن خطاب نے کہا، دیکھو یہ غیر مسلمان جب اچھا تھا ہمیں ٹیکس دیا کرتا تھا نا، اب جب یہ کمانے کے قابل نہیں ہے نا، یہ غیر مسلمان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اسلام ہے بھائی، یہ اسلام ہے کہ غیر مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کی خلافت کے اندر عمر بن خطاب نے انہیں کیا کیا؟ وظیفہ دیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے اندر بھی غیر مسلمانوں کو ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت کی حفاظت دی گئی تھی، یاد رکھنا۔ آج ساری دنیا کے اندر یہ بات لوگوں کو باور کرائی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام قتل و غارت گیری سکھاتا ہے۔ نہیں، آج کے سیشن میں نے آپ کے سامنے تقریباً 13 حدیثیں سنائی۔ کتنی حدیثیں ذرا بلاؤ؟ کتنی حدیثیں؟ 13 حدیثیں۔ وہ 13 حدیثوں میں اسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام کے اندر ایک غیر مسلمان کا سب سے پہلا حق کیا ہے ذرا بتاؤ؟ اسلام کی دعوت دینا، دین بتانا اس کا حق ہے۔ حق کا معنی کیا ہوتا ذرا بتاؤ؟ ذرا زور سے بولو، کیا ہوتا؟ حصہ۔ یہ دنیا کے اندر اگر اس کا حصہ اسے نہ ملے تو کہاں جائے گا انسان؟ جج کے پاس جائے گا۔ اور دعوت کا حصہ اگر کسی غیر مسلمان کو نہیں دیا تو قیامت کے دن اللہ جو جج بنے ہوں گے ان کے پاس یہ غیر مسلمان جائے گا۔ دعوت پہنچانا اس کا حق ہے غیر مسلمان کا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسلام نے بتایا کہ غیر مسلمانوں کے عالموں کو، رہبروں کو قتل نہ کیا جائے، اگرچہ کہ جنگ کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! عام دنوں میں تو مارنا بہت دور ہے، جنگ کے معاملے میں بھی غیر مسلمانوں کے عالموں کو، رہبروں کو، پادریوں کو مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور اسی طرح سے عام معاملات تو دور، اگر تمہاری اس قوم سے جنگ بھی چل رہی ہو تو اس جنگ کے اندر وہ غیر مسلمانوں کا یہ حق بتایا گیا کہ ان کے بچوں کو بھی نہیں مار سکتے، ان کے بوڑھوں کو بھی نہیں مار سکتے، ان کی عورتوں کو بھی نہیں مار سکتے۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ دیکھو ان کے گھروں میں زبردستی گھس کر مال لوٹنا جہاد ہوتا نہیں ہوتا، زبردستی انہیں تنگ کرنا جہاد ہو سکتا نہیں، ان کا حق ہے، سکون سے رہیں گے وہ۔ اور اسی طرح سے کہا گیا غیر مسلمانوں کا یہ حق ہے اگرچہ کہ جنگ کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ان کی گھروں کو نہیں توڑا جائے گا، ان کے فصلوں کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ غیر مسلمانوں کا حق اسلام نے دیا ہے، اگرچہ کہ جنگ کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ان کے عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کا حصہ ہے۔ اور اگر اسلامی خلافت ہی کیوں نہ ہو، اسلامی خلافت کے اندر اگر کوئی ایک غیر مسلمان امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر وہ امن کے ساتھ رہنے والے غیر مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اگر اسلامی ریاست کے اندر، خلافت کے اندر کوئی ایک غیر مسلمان جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسے اگر ناحق کے قتل کر دیا جائے تو بخاری کی حدیث کے مطابق جنت میں جانا تو دور کی بات، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یہ تعلیمات اگر بتائیں گے تو کیا اس میں دہشت گردی بتائی گئی ہے؟ کیا اس کے اندر خطر و خون، غارت گیری بتائی گئی ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری غفلت ہے دوستو، کہیں نہ کہیں ہماری غفلت ہے کہ ہم اس بہتر انداز میں اسلام کو نہیں پیش کر سک رہے ہیں۔ آخر میں ایک بڑا اسکالر جس کا نام جارج برنارڈ شاہ ملتا ہے، وہ جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے آپ جانتے ہیں؟
حالانکہ غیر مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، کہتا ہے کہ یہ جو غیر مسلمان ہے، یہ جو عیسائی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، انہوں نے کبھی بھی امن کے خلاف کی تعلیم نہیں دی، ان کی تعلیم سب سے بہتر تعلیم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلمان جارج برنارڈ شاہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسلام وہ ریلیجن ہے جو آنے والے 100 سالوں کے اندر پوری دنیا پر آ جائے گا، چھا جائے گا۔ یہ تو آنا ہی ہے، اللہ لائے گا۔ لیکن یہ بندے کی وہ نقطے کی بات مجھے سمجھ آئی، اس نے کہا اسلام آئے گا، لیکن وہ اسلام نہیں آئے گا جو میں آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں۔ آج کے دور میں جو اسلام دیکھ رہا ہوں، آنے والے 100 سالوں کے اندر وہ والا اسلام غالب نہیں ہوگا جو میں آج دیکھ رہا ہوں، بلکہ وہ اسلام غالب ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا۔ مانا کیا ہوا کہ آج ہم غیر مسلمانوں کو وہ اسلام نہیں بتا پا رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اگر بتا دیں گے تو انشاءاللہ اسلام پر جو دھبا لگا ہے، جو غلط فہمی کا شکار ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں، ان کی غلط فہمی ضرور انشاءاللہ کیا ہوگی؟ دور ہوگی۔ کتنے لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں؟ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ فیس بک یوز کرنے والے، واٹس ایپ یوز کرنے والے کتنے ہیں؟ واٹس ایپ اتنے۔ اب کرنا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیثیں ماشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں بھی مل جائے گی، ہم بھی انشاءاللہ جلد سے جلد یہ بنا کر آپ کو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو کرنا کیا ہے، ہماری جتنی استطاعت ہے ہم ہماری استطاعت کے مطابق یہ باتوں کو لوگوں کے اندر کیا کریں گے؟ پھیلائیں گے، نہیں پھیلائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی نشست میں جو نیت سے ہم نے یہاں پر احادیث کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کی نیت کو قبول کرے اور سننے والوں کے وہ بھی اجر عطا کرے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔